الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك الصلاة والسلام عليك سيدي يا محبت اور پیار سے ایک بار پھر پڑھے الصلاة والسلام تین آیتاں آپ حضرات دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ پہلی آیت اللہ دے نیک بندیاں دی عظمت والی، دوئی آیت اللہ دے نیک بندیاں دی علامت والی، تری آیت اللہ دے نیک بندیاں دی منزل والی۔ میرا خیال ہے بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے سارا مجمع نہیں بولا، یا اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر چھوڑنا نہیں ہے تو ایک بار بلند آواز سے بولے، میں ذرا ریپیٹ کرتا ہوں بات کو۔ بہت شکریہ جناب آپ کا، بہت مہربانی آپ کی، پھر سنے بات۔ تین آیتاں پڑھیاں، تین آیتاں وچوں تین آیتاں نے اندر اللہ نے اپنے نیک بندیاں نی گل کیتی ہے، اپنے ولیاں نی گل کیتی ہے، اپنے مقبول بندیاں نی گل کیتی ہے، لیکن فرق یہ ہے پہلی آیت جس وچ اللہ نے اپنے نیک بندیاں دی شان بیان کیتی ہے، دوئی آیت دے اندر اللہ نے اپنے نیک بندیاں دی پہچان بیان کیتی ہے، تری آیت دے اندر اللہ نے اپنے نیک بندیاں دا انجام بیان کیتا ہے۔ ماشاء بہت اچھی بات ہے، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ پہلی آیت ہے شان والی، دوئی آیت ہے ولیوں کی پہچان والی، تری آیت ہے ولیوں کے انجام والی۔ اللہ نے اپنے نیک بندیاں دیاں نا گلاں قرآن پاک وچ بہت ساریاں جگہ تے بیان کیتیاں، سونیاں بندیاں نا ذکر بڑیاں جگہ تے اللہ نے چھیڑے ہے، بہت ساریاں جگہ تے چھیڑے ہے۔ اتھے بھی اللہ نے اپنے کامل تے نیک بندیاں دا ذکر چھیڑے ہے، اور اللہ سونے نے اپنے نیک بندیاں دا جڑا ذکر کیتا ہے نا، وہ الا تو شروع کیتا ہے۔ الا کا مطلب ہے، الا حرف تنبیہ ہے، اس کا مطلب ہے خبردار 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 خبردار۔ خبردار کا جو لفظ ہوتا ہے نا، خبردار کا جو لفظ ہوتا ہے، یہ صرف غیروں کے لیے نہیں ہوتا، یہ اپنوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ راتی چوکیدار منہ وچ وسل پاک ہے نا، تو ڈانگ کنک ہے، وہ گلیاں وچ اوکے لانا ہے، تے آہنا ہے خبردار خبردار خبردار۔ اس نے یہ مطلب نہیں ہو چورو خبردار ہو، پھرنا ماں پیا میں، ہو ڈاکو خبردار ہو، ریفل میرے ہتھے وچ ہے، ڈانگ میں چاہی جے، خبردار رہے ہو نا۔ بلکہ اپنوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ لمیاں تان کے سو نہ جاوے ہو، بھئی کوئی کر نہیں صفایا کر کے ٹر جائے۔ خبردار کا لفظ اپنوں کے لیے بھی ہے، غیروں کے لیے بھی ہے۔ چوکیدار رات کے وقت خبردار بولتا ہے، وہ چوروں کو بھی پیغام دے رہا ہوتا ہے، اپنوں کو بھی خبردار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے ولیوں کی بات ذکر کرنے سے پہلے خبردار بولا ہے، وہ خیال کرے ہو اے کوئی اور نے اے میرے یار نے۔
یہ اور نہیں کوئی، یہ کون جے؟ یہ میرے یار جے، یہ میرے یار جے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایتھے رک کے میں ایک بڑی ایمان افروز گل کرنا چاہنا، اگر آپ حضرات دی توجہ میری طرف مکمل ہے اور آپ دا رابطہ اگر میرے نال ٹوٹیا نہیں تو پھر ایک باری سبحان اللہ سننا چاہوں۔ ماشاءاللہ رابطہ قائم ہے تو پھر سنیں جملہ۔ آپ نے کبھی بجلی کی تاریں گزرتی دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے کھمبے اور ان پہ ہائی ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے لائن بجلی کی، اور ہر کھمبے کے اوپر، ہر پول کے اوپر ایک بورڈ آپ کو نظر آئے گا اور اوپر لکھا ہوا ہوگا خبردار، خبردار، اور سرخ سیاہی سے لکھا ہوا ہوگا خبردار، ڈینجر، خطرہ۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اس نے نیڑے آئے ہو، تار نو ہاتھ پایا تو اڑی جان چلی جائے گی۔ بلا تشبیہ و مثال اللہ نے قرآن پاک نے اندر ولیاں نشان نہ بورڈ لایا ہے، بورڈ، اور بورڈے اپر لکھے ہے الا خبردار۔ کیا مطلب ہے؟ بجلی کی تار چھیڑو گے جان چلی جائے گی، خدا کے یار کو چھیڑو گے ایمان چلا جائے گا۔ بجلی کی تار کو چھیڑو گے جان جائے گی، خدا کے یار نال گڑبڑ کرو گے ایمان جائے گا۔ الا خبردار انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی نہ مانا ہے قریبی، ولی نہ مانا ہے مددگار، ولی نہ مانا ہے دوست۔ پریشان ہو گئے ہو میرا خیال ہے، سبحان اللہ تو نہیں پوچھا۔ پھر سنیں، ولی کا معنی ہے قریبی، ولی کا معنی ہے مددگار، عربی کا لفظ ہے، یہ پٹھواری نہ یا پنجابی نہ لفظ نہیں۔ ولی نہ معنی ہے دوست۔ میرے جو دوست ہے نا، اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست ہے نا وہ رہتے دنیا میں ہیں لیکن دنیا کا کبھی انہیں خوف نہیں ستایا، نہ دنیا میں انہیں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں انہیں کوئی ڈر ہے۔ ولی خان ڈر جاتا ہے لیکن ولی نہیں ڈرتا۔ ولی خان ڈر سکتا ہے لیکن اللہ کا جو ولی ہے نا وہ نہیں ڈر سکتا۔ پڑھیے ذرا قرآن ایک باری، سبحان اللہ بولو گے؟ ہاں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ دے نے جڑے نیک بندے نے رہندے دنیا دے اندر نے لیکن دنیا دا خوف انہاں نو کدے نہیں آیا، دنیا دے اندر خوف نہیں، قیامت والے دن انہاں نو غم نہیں۔ اس آیت دے اندر اللہ نے اپنے نیک بندیاں دی عظمت بیان فرمائیے، نیک بندیاں دی شان بیان فرمائیے، نیک بندیاں دا مقام بیان فرمایا ہے۔ اگلی آیت دے اندر میرے رب ذوالجلال نے بے نیاز مولا نے اپنے نیک بندیاں دی علامت بیان کی تھی ہے۔ اے میرے مولا تیرے نیک بندیاں دی شان تے اے وے، دنیا چنہاں نو غم نہیں، آخرت دے اندر انہاں نو ڈر نہیں، لیکن انہاں دی علامت کے وے، سائن کے وے، نشانی کے وے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے جڑے نیک بندے نے وہ ایمان والے نے، پہلی سائن تے نشانی انہاں دا ایماندار ہونا ہے۔ الذین آمنوا، میرے نیک بندے او نے جڑے ایمان والے نے، لہذا مومن ہونا شرط ہے اللہ دا بندہ ہون واسطی، مومن ولی ہون واسطی۔ لہذا جڑا ہندو ہے او ولی نہیں ہو سکتا، جڑا سکھ ہے او ولی مل کے بولونا نہیں ہو سکتا، جڑا ہندو ہے او ولی، عیسائی ولی، یہودی ولی، مجوسی ولی، صابی ولی، بدھ مت ولی نہیں، ولی وستی پہلی نشانی ہے وہ الذین آمنوا، ایمان والے ہونے نے۔ اور دوئی نشانی سنو، اپنے کلیجہ نو مٹارو، اپنے ایمان نو مٹارو۔ فرمایا وَقَانُوا یتقون، ولیوں ہوندہ جڑا متقی اور پریزگاروں میں، متقی
متقی پرہیزگار ولی ہے او دنیا جدو سو جائے تے اللہ دا ولی خدا دے دربار دے اندر رو جائے ہاں ہاں ولی اوے جڑا ایماندار ہوئے ولی اوے جڑا متقی ہوئے رات پوے ہائے 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 رات پوے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانوں یاد سجن دی اے ستیاں آن جگا ایک قرآن دیاں آیتاں میں آج محل عنوان تاں بنایا ہے کہ ہندوستان دیاں وادیاں دے اندر سلطان الہند غریب نواز معین الدین دا عرس منایا جا رہا ہے کون غریب نواز کون غریب نواز جن ہندوستان دیاں وادیاں دے اندر نبی دی محبت دا عظمت پرچم لہرایا ہے اور بارگاہ نبی جویں شان ملی ہے آپ نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا بادشاہ بنایا ہے میرے نبی نے فرمایا حضور نے کہا ہے خواجہ غریب نواز کو معین الدین کو اجمیری کو سنجری کو آپ نے فرمایا جا معین الدین تینوں اسا ہندوستان دا بادشاہ بڑھایا ہے گرامی قدر احباب برطانیہ دے ہندوستان دے اندر انگریز نے 100 سال حکومت کی تھی کم و بیش لیکن ہندوستان دے وائسرائے نے ایک گل دہلی دے اندر کی تھی سی کہ ہندوستان نو میں غور نال ویکھیا اور پڑھیا ہے دو بندے قبر دے اندر رہ کے تے ہندوستانیاں تے حکومت پہ فرماندے نے ایک انہیں اورنگزیب دنا لیا دعا انہیں معین الدین دنا لیا انگریز نے کیا بندے دو نے رہندے قبر دے اندر نے ستے قبر دے اندر نے لیکن انہاں دی حکومت ہندوستانیاں دے دلان تے ہوئے ایک اورنگزیب عالمگیر ایک خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری اورنگزیب دے بارے تے ادا خیال ٹھیک ہے یا نہیں میں اس گل تے بحث نہیں کرنا ہوا لیکن تاریخ دیاں کتاباں دس دیاں نے کہ خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کل بھی ہندوستانیاں دے دل تے حکومت پہ فرماندے سن آج بھی ہندوستانیاں دے حکومت دے دل آج بھی ان کی حکومت قسم خدا کی کیا شان ہے خواجہ غریب نواز کیا شان ہے معین الدین کی اللہ اکبر بچپن نہ زمانہ ہے والد نہ سایہ سر تو اٹھ گیا پار پہ گئے یتیمی نے جوانی دی حد بندی دے اندر داخل نہیں ہوئے باؤنڈری دے اندر پیر نہیں رکھیا کہ پار پہ گیا یتیمیاں دا ٹر گیا باپ اور باپ دنیا تو جانیاں دو چیزاں چھوڑ کے گیا ایک باغ چھوڑ کے گیا ایک پنچکی چھوڑ کے گیا دو چیزاں تو علاوہ خواجہ صاحب دے والد نے ورثے تے میراث دے اندر کچھ نہیں چھوڑیا ایک باغ چھوڑیا ایک پنچکی چھوڑی نوجوانے بچپن دا زمانہ ہے حالے جوانی دا انہیں باؤنڈری عبور نہیں کی تھی تے پورا دن باغ دی رکھوالی کردہ ہے پودیاں دیاں گوڑیاں کردہ ہے باغ نو پانی دیندہ ہے کہ چلو نظام چلے گا گھر دا خرچہ آ جائے گا پھل پکن گے میرے بھائیوں ایک دن گرمیاں دا دن ہے آپ سخت گرمی دے اندر باغ دی گوڑی کردیاں ایک پودے دے نیڑے آئے تے اچانک جسم پسینے نال شرابورے اور باغ دے کنارے ایک گھنے درخت دے تنلے اللہ دے ایک ولی آکے آرام پہ کر دینے جیرے قلندر زمانہ حضرت ابراہیم قندوزی آپ نے چوئیں ویکھے آتے اپنی قسمت تے مان آیا اپنی قسمت تے فخر آیا میں کیڑا بڑا خوش نصیب ہاں کہ اللہ دا ایک نیک بندہ میرے باغ دے اندر آ گیا ہے باغ دا رکھوالا سی اوے ہے تے باغ دی گوڑی کرن والا سی لیکن نفع نقصان جاننا سی چنگی مندی جاننا سی آپ نیڑے آئے حضرت ابراہیم قندوزی دے سلام آکھیا انہوں نے پلٹ کے جواب دیتا تے
اپنے دل وچ خیال آیا میں کیڈا بڑا خوش نصیب ہاں کہ اللہ دا ایک نیک بندہ میرے گھر آیا ہے، جلدی جلدی دی مہمان نوازی کراں۔ دوڑ دے گئے، ایک انگور دا خوشہ توڑیا بیل نالوں، انہوں پانی نال واش فرمایا اور ہاتھ تے رکھ کے بسم اللہ کر کے حضرت صاحب دی بارگاہ دے اندر پیش کی تھا، اور حضرت ابراہیم قندوزی نے 2-4 انگور پکڑے، انہوں نے تناول فرمایا، ایک نظر پھلاں وال فرمائی، ایک نظر نوجوان وال فرمائی، لباں تے مسکراہٹ آ گئی، پتہ لگ گیا کہ لال آ گیا، شہباز آ گیا۔ 2 انگور توڑ کے منہ پائے، ایک نظر نوجوان دے چہرے وال، لباں تے مسکراہٹ آ گئی۔ میرے بھائیوں اپنے بغل تلے ایک کپڑا لپٹیا ہویا سی، انہوں کڈیا کھولیا، ایک ٹکڑا کڈیا اور کڑ کے تے منہ رکھ کے چبایا، تے چبا کے کڈیا تے نوجوان نو آکھیا چل توں کھا لے۔ نوجوان نے اے نہیں سوچے اب بابے دا جھوٹا میں کیویں کھاواں، بلکہ انہوں اپنی قسمت دا مان سمجھیا، اپنے مقدر دا مان سمجھیا، اس لقمے نو، اس ٹکڑے نو آپ نے اپنے منہ دے اندر چبایا۔ معین الدین کہنے نے او لقمہ حلق چو تھلے نہیں سی اتریا، لوگو خدا دی قسمیں میرے اکھاں تو پردے ہٹ گئے سن، سدرت المنتہا میں اپنی اکھاں نال پہ آوے، حلق سے ابھی نیچے نہیں اترا، پردے ہٹ چکے تھے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری عشق الہی نے جوش ماریا، ادھر حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنا مسلح لپیٹیا، کندھے تے رکھیا تے باغ تو نکل کے چلے گئے، تے ادھر بچے نو دیوانہ کر کے ٹر گئے، نوجوان نو دیوانہ کر کے ٹر گئے۔ عشق الہی نے جوش ماریا، محبت رسول اپنے عروج تے آئی، تے اتھے ہی باغ چھوڑیا، سارے انو خیر باد آکھیا، تے عشق الہی دے اندر آپ اتھو چل پے۔ کسے بندے نے کوئی بندہ ملیا انہیں آکھیا نوجوانہ تو تے چنگا پلا باغ دا مالی تے رکھوالا سے کتھے پیا جانا ہے؟ آپ نے فرمایا تسی کے جاننے ہو؟ وہ لگا کے آگے، وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہ لگا۔ سارے ایک واری چشتی بن جاؤ میرے نال، اج خواجہ صاحب دا عرس، اے خواجہ صاحب دے عرس دا مہینہ ہے، اجمیر دے اندر رونقاں لگیاں پیاں نے، ہندوستان دے گلیاں تے بازاراں دے اندر لوگ خواجہ اوراں دا نام پہ لینے، لہذا تسی بھی چند لمحیاں وستی میرے نال چشتی بن جاؤ۔ وہ لگا کے آگے وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہ لگا کے آگے آج تو کئی 100 سال پہلے حضرت ابراہیم نے مناد میدان دے اندر ایک دمبا ذبح فرمایا سی، اللہ نے فرمایا حاجیو تو سامی دمبے ذبح کرنے نے، اج لکھاں تے کروڑاں لوگ 10 الحج والے دن، بڑی عید والے دن جانوراں تے قربانیاں دیاں، جانوراں نو قربان کر دینے۔ میں کیا مولا کیوں کریے؟ فرمایا وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، وہ لگا کے ماں نے اپنے بچے وستی پانی تلاش کیتا، کدے اس پہاڑ تے جانی ہے، کدے اس پہاڑ تے جانی ہے، جدوں اپر چڑھنی ہے آرام نال، تھلے لینی ہے تے دوڑ کے بچہ نظر آوے تے پھر آرام نال چل دیئے، تے نہ نظر آوے تے ماں جے ہے، ماں دی ممتا بے قرار ہوندی ہے، بچے نو بار بار پہ ویکھ دی ہے۔ میں کیا مولا حضرت حاجرہ تے بچے وستی دوڑیاں سن، ہن تے پانی دی کمی نہیں، ہن تے کنواں پانی دا موجود ہے، جگہ جگہ تے کولر پانی دے بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی کیوں دوڑی ہیں؟ فرمایا تسی بھی دوڑو، وہ لگا کے آگے
دوڑو دوڑو، وہ لگا کے آگے حضرت ابراہیم نے منادیاں وادیاں دے اندر شیطان نو ویک کے تے پتھر ماریا، تے بی بی نے بھی ویک کے ماریا، پتر اسماعیل نے بھی ویک کے ماریا۔ میں کیا انہاں تے تکیا مولا تے تاں پتھر مارے، میں نو تے شیطان کوئی نہیں پیا نظر آندا، پتھر پہ نظر آنے نے، میں کیوں مارا؟ فرمایا تسی بھی مارو، وہ لگا کے آگے وہ لگا کے آگے چلے گئے، وہ لگی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق جیسا دلیر بندہ کعبے دا طواف کردیاں حجر اسود دے قریب آیا، آپ نے پتھر والموں کر کے آکھیا میں جاننا ہاں تو پتھر ہے جس سونے دا میں کلمہ پڑھے آئے، انہاں تے پتھران دے بنے بتانوں توڑن دا حکم کیتا ہے، لیکن میں تینوں توڑ نہیں رہا ہاں، تینوں محبت دے نال چم رہا ہاں، وہ پتھرہ وجائے وے کہ وہ لگا کے آگے کسے نقش پاکی تلاش میں وہ لگی ہوئی ہے رکی نہیں، کسے نقش پاکی تلاش میں وہ لگی ہوئی ہے رکی نہیں۔ سب چھوڑ دیتا اتھے، باغ بھی پن چکی بھی سب کو خیر بات کہا معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور چلتے چلتے ہارون آئے، ہارون ایک قصبے کا نام ہے، وہاں پہ وقت کے قطب حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی سے ملاقات۔ میرا خیال ہے آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے، ایک بار توجہ کریں، میں ایک فقرہ دینا چاہتا ہوں۔ وقت دے کتب حضرت خواجہ محمد وقت دے کتب حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی دے نال خواجہ غریب نواز معین الدین دی ملاقات ہوئی، تے جو ہی عثمان ہارونی نے ویکھیا پتہ لگ گیا شہباز آ گیا، آئے آئے شہباز آ گیا، ایگل آ گیا میرے بارگاہ دے اندر۔ میرے بھائیو چند دن رہے، آداب بجا لے کے آئے، خدمت فرمائی، اطاعت فرمائی۔ چند دن بعد اپنے حضرت صاحب نو کہندے مینوں کئی دن ہو گئے تواڈے کول میں رہ رہا ہاں، میرا دل کردا ہے مینوں اپنی بیعت کر لو، مینوں اپنا بنا لو۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں بیعت کراں گا لیکن جا وضو کر کے آؤ۔ تے معین الدین کہندے نے بابا جی وضو تے میرا ہے، فرمایا تازہ کر کے آ۔ تازہ وضو کیتا، حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی دی بارگاہ دے اندر آپ نے اپنے ہاتھ اتے معین الدین دا ہاتھ رکھوایا اور اپنا بنا لیا، مرید بنا لیا۔ فرمایا جا مسجد دے کونے بہ جا، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ بہ گئے مسجد دے کونے دے اندر 1000 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ 1000 بار وظیفہ کر کے خواجہ محمد عثمان ہارونی دی بارگاہ دے اندر آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا وظیفہ کر لے آئی؟ جی بابا جان، جی حضرت صاحب وظیفہ کر لے آئے۔ فرمایا ہن ذرا اتے نظر اٹھا کے ویکھنا۔ معین الدین کہندے نے میں جو ہی ویکھیا تے فٹ میں تھلے ویکھن لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں تکنا ہے؟ تکنا۔ فرمایا مینوں ڈر پیا لگدا ہے، مینوں عرش و لوح و قلم تک ہر چیز نظر آ رہی۔ تھلے ویک فرماندے میں تھلے ویکھیا، مینوں تحت الثری تک ہر چیز نظر آن لگ گئی۔ اوے لوگاں نے تے اللہ دے نیک بندیاں نو مذاق بنا لیا۔ اج کئی اینکر بہ کے، کئی میڈیا دے لوگ بہ کے ٹی وی تے کہندے اساں جیلی عامل نہ پیا، جیلی پیر نہ پیا، اے پیرن جیلی، اے فلاں پہ کم کر دین، اے پہ کر دین۔ میں آکھیا تو جیلی ویکھے نے، تو اصلی جے نہیں ویکھے۔ ایک بات کہوں آپ نوجوان بیٹھے، آج جیلی پیر پکڑا جائے نا کسی جگہ تو بڑا شور اٹھتا ہے میڈیا میں، بڑا شور آتا ہے، یہ کون ہے جی؟ یہ جیلی پیر ہے۔ یہ کس پکڑے ہے؟ اقرار الحسن نے پکڑے جا سر عام والے۔
یہ جیلی پیر ہے، یہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ لوگوں سے پیسے بٹور رہا تھا، یہ خواتین کی بے حرمتی کر رہا تھا، یہ بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں کہا جیلی جڑے پیر ہیں ان کے لیے تو آپ نے ایک دن میڈیا پہ پروگرام کیا ہے اور نوجوانوں کے ذہن خراب کیے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان اور دنیا میں جو اللہ کے اصل نیک بندے ہیں کبھی ان کے درباروں پہ بھی جا کے پروگرام کرو۔ وہ نہیں سمجھ آئی یار، سبحان اللہ۔ گل میں ٹھیک آ کی ہے؟ کبھی آؤ سائیں فضل الدین کلیامی کے دربار پہ، کبھی آؤ داتا علی کے دربار پہ، کبھی جاؤ سلطان العارفین کے دربار پہ، کبھی جاؤ میاں محمد کے دربار پہ، کبھی جاؤ خواجہ محمد قاسم موڑوی کے دربار پہ، کبھی جاؤ زندہ پیر گھمکولوی کے دربار پہ، اور وہاں جا کے کہو وہ جیلی تھے یہ اصلی ہے۔ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ جیلی کے لیے تو بڑے آپ شور شرابے مچاتے ہیں، کبھی اصلی کے۔ اچھا ایک اور گل کرا، لیکن سبحان اللہ کو پانی نہ میں کٹ پر ایک باری درود شریف پڑھو۔ یہ جو نکلی چیز ہوتی ہے نا، نکلی، یہ مارکیٹ میں آتی ہی تب ہے جب اصل ہو۔ نہیں میرا خیال ہے بدل لیتے ہیں بات، بدل لیتے ہیں چودھری ملازم صاحب، بات بدل لیتے ہیں، نہیں سمجھ ہی نہیں آئی بات۔ نکلی چیز مارکیٹ میں آتی تب ہے جب اس کا اصل ہو۔ میرا خیال ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اے کتنے نوٹ ہے، ذرا غور نال تھکے ہو۔ اس کا نقل اس وقت آیا جب اصل تھا۔ وہ نہیں سمجھ آئی آپ۔ یہ نوٹ اس وقت اس کا نقل اور جیلی نوٹ مارکیٹ میں آیا، بازار میں آیا، دکانوں میں آیا جب اس کا اصل تھا۔ اصل نہ ہوتا تو نقل۔ ہائے 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 ہائے، میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ آج جو نقلی پیر اپنے کاروبار چمکا کے بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمین پہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر بات کہیں اور چلی جائے گی، میں جو فکرہ کہہ رہا ہوں، خواجہ محمد عثمان ہارونی، آپ نے فرمایا بچے آ ذرا میرے قریب آئے، اپنی دو انگلیاں کھولیاں، بہت توجہ چاہنا پیچھے تک جتے تک حضرات بیٹھے۔ خواجہ محمد عثمان نے اپنی ہارونی نے اپنی دو انگلیاں دے درمیان وقفہ پایا، فرمایا میرے بچیا ویکھنا انگلیاں دے درمیان چکے نظر آ رہے تے معین الدین کہندے نے 18,000 جہان نظر آ رہے۔ ولی اللہ دے مرد نائی، او نیک بندیاں دیاں شانہ تینوں کے سناواں، مرد ملے تے درد نہ چھوڑے۔ کوئی مرد مل جائے نا تو پھر اوہی ولی ہوندہ ہے اور اوہی اپنے مریدانوں فیض یاب فرماندہ ہے۔ فرمایا انگلی دے وقفے دے درمیان چو میں نو 18,000 جہان نظر آ رہے نے۔ آپ نے اپنے بچے نو گھٹ کے سینے لایا، معین الدین دا متہ چم کے فرمایا میرے بچے گل بن گئی ہیں، ہن آ تینوں میں اپنے آقا دی بارگاہ چ لے جاواں۔ اگے اگے پیر نے، پیچھے پیچھے مرید، میں پیر تے بھی قربان، میں مرید تے بھی قربان۔ خواجہ محمد عثمان ہارونی چلدیاں مدینہ پاک آ گئے۔ نبی پاک دی جالی نال چمٹ کے کہندے نے مدینے دے تاجدار، میری جھولی دے اندر بہت سارے موتی نے، لیکن اج میں لال لے کے آیا، اج میں ہیرا لے کے آیا۔ سونیاں تسی مہربانی فرماؤ، میں تے فیض یاب کیتا ہے، ہن تواڈے دربار دے اندر لے آیا۔ اوے خدا دی قسم ہے، عزت دی قسم ہے، اس بے نیاز رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میری تے تواڈیاں ساواں دیاں ڈوریاں۔ میں تاریخ دیاں کتاباں پڑھیا ہے، اللہ دے پاک نبی دے روزے چوں آواز آئی، ہارونی لے جا، میں معین الدین نو ہندوستان دا بادشاہ بنایا۔ لے جا، میں نے معین الدین کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اتھو چلے کہنے نے حضرت صاحب
سرکار نے اجازت عطا فرمائی ہے، نالے یہ بھی فرمایا اپنے پیراں کو پوچھ کے جائیں۔ خواجہ عثمان ہارونی کہنے نے سرکار دا حکم سا رکھاں دے، لیکن جس ہندوستان پہ جانا ہے انہوں تو تکیا نہیں، ذرا اکھاں بند کر تینوں ہندوستان تکاواں، اکھاں بند کر، میں اور تساں تکنا ہوئے، اکھاں کھول کے تکنے ہاں، اللہ دے نیک بندیاں نے ویکھنا ہوئے، اکھاں بند کر کے ویکھ دینے۔ معین الدین دی اکھاں بند کروائیاں پیران نے، اور فرمایا ویکھ ہندوستان دیاں وادیاں، ہندوستان دے پہاڑ، ہندوستان دے صحرا اور دریا، گرامی قدر احباب اتھوں اجازت نہیں چل پے تے سدھے چل دیاں بغداد آئے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی 3 دن اور 3 راتاں معین الدین اجمیری غوث اعظم دے دربار تے رہے، بڑا فیض یاب ہوئے۔ غوث پاک نے بڑیاں نگاہاں فرمائیاں اور جانیاں فرمایا جا کے یاد کریں گا، نانے نے بھی بھر کے بھیجے آئے، دوترا بھی بھر کے جانا ہندوستان ہو۔ آہا میں کیویں بولا میرا دل مچل رہا ہے، جانا ہندوستان ہو تے داتا دی نگری تو بغیر ٹر جائے معین الدین، یہ کیسے ہو سکتا؟ سدھے لاہور آئے، داتا علی حجویری دے مزار تے، اج بھی جنہ بندیاں نے لاہور ویکھے آئے، داتا صاحب دے مزار دے پیراں والے پاسے خواجہ غریب نواز دی چلہ گاہ آج بھی موجود ہے۔ 40 دن اور 40 راتاں معین الدین نے چلہ فرمایا، نماز پڑھی، عبادت کیتی، نفل پڑھے۔ میں پوچھنا چاہنا ہوں نفل کدے وستی پڑھے؟ او بولو تے صحیح نا، نماز کدے وستی پڑھی، عبادت کدی کیتی، لیکن کیتی کتھے؟ داتا صاحب دے قدمان اندر بے کے، حالانکہ سراندی جگہ خالی سی اتھے نہیں بیٹھے، سجے جگہ خالی سی اتھے نہیں بیٹھے، کھبے خالی سی اتھے نہیں بیٹھے، مسجد پوری پری سی خالی جگہ پئی سی اتھے نہیں بیٹھے، بلکہ داتا صاحب دے قدمات بے کے خواجہ غریب نواز معین الدین نے 90 لاکھ ہندوانوں 90 لاکھ کافرانوں مسلمان کرن والے معین الدین نے داتا صاحب دے قدمات بے کے دنیا نو اے پیغام دیتا ہے، اور جو ملے گا ولیاں دے قدمہ چبے کے ملے گا۔ چلہ گاہ چبار آئے، چہرہ گلاب دے پھلونگ پہ کھڑدا سی، تے کسے پچھیا جناب والا جدوں پہ بندے سو تے پریشان سو تے ہن چہرہ بڑا کھلیا ہویا ہے۔ آپ نے داتا صاحب دی خبر دی طرف اشارہ کر کے فرمایا، گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ گنج بخشے خزانہ دین والے، فیض عالم جہان نو نوازن والے، مظہر نور خدا اللہ دے نور دے اظہار دی جگہ، ناقصاں راہ پیر کامل کامل لوگاں وستی پیر، اور کاملاں راہ رہنما، اور کامل لوگاں وستی رہنما جڑا بنیا ہے ادا نا داتا علی اجمیری ہے۔ اور تائیں تے کلندر لاہوری مصور پاکستان علامہ محمد اقبال جدو داتا صاحب دے مزار آئے، آپ قبر دے سامنے ہاتھ من کے کھڑے ہو گئے، کہندے نے معین الدین، ہائے او میں مچل رہا ہوں، جو بندہ مچل رہا ہے وہ سبحان اللہ بول دے۔ ہاتھ بن کے قلندر لاہوری کہندے معین الدین سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر راہ حرم۔ داتا صاحب دی قبر دی طرف علامہ اقبال کہندا ہے ویکھے، اوے داتا صاحب تسی اتنیاں بڑیاں شانہ والے ہو کہ تواڈی قبر معین الدین دا حرم بن گیا ہے۔ اگلا جملہ سنو علامہ اقبال دا، کلیجیں ٹھنڈ پہ جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں خاک پنجاب دمیوں زندہ گشت، صبح ما از مہروں تا بندہ گشت۔ داتا صاحب دی قبر والوے کے کہندے نے اے پنجاب بھی جڑیاں بہاراں لگیاں ہویاں نے، اے تواڈی قبر دی مٹی دا صدقہ لگیاں ہویاں۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کا عقیدہ کہاں سے آ گیا ہے؟ میں کیا پاکستان سے نکل جا، میرا تو عقیدہ وہی ہے جو قائد اعظم کا عقیدہ ہے، علامہ اقبال کا عقیدہ۔
تو اپنا لوڑ تیرا کڑے پاسو ثابت ہویا ہے؟ میرا تو وہی ہے جو اقبال کا عقیدہ ہے۔ داتا صاحب کی قبر کی طرف علامہ اقبال کھڑے ہو کے کہتا ہے خاک پنجاب دمے او زندہ گشت صبح ما از مہرے او تابندہ گشت۔ داتا صاحب آپ کی قبر پہ پڑی مٹی کی وجہ سے آج پنجاب میں بہاریں ہیں، پنجاب میں رونقیں ہیں، اور میری صبح کا جو چاند چڑھا ہے نا وہ آپ کے نظر کرم سے چڑھا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتھو چلے ملتان کون؟ خواجہ غریب نواز۔ ملتان آگے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ہندوستان کی زبانوں کے بارے میں شناسائی حاصل کی، انٹروڈکشن حاصل کی، اور ہندوستان کے لوگوں کی سیویلائزیشن، ان کا تہذیب و تمدن، ان کی بود و باش سے آگاہی حاصل کی، اور وہاں سے چلتے 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 اجمیر پہنچے، اور اجمیر نے پرتھوی راج کے محل کے سامنے خواجہ غریب نواز نے 40 درویشوں کے ہمراہ اپنا مصلی بچھا لیا۔ کیا بات کرتے ہو آپ اللہ کے نیک بندوں کی؟ یہ وہ زمانہ تھا جو میرے بچے اور میرے بھائی ہسٹری سے واقف ہیں اور تاریخ میں انٹرسٹڈ ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں، یہ فکرہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ شہاب الدین غوری کو شکست ہو چکی تھی اور سلطان محمود غزنوی کی حکومت کے خلاف ہندوستانیوں نے بغاوت کی اور اپنا علاقہ غزنوی کی حکومت سے علیحدہ کر لیا۔ اسلام کا پرچم بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا اور وہاں پہ اسلام کا نام لینا جرم بن گیا تھا، اور شہاب الدین غوری شکست کھا کے اپنے علاقے میں واپس جا چکا تھا۔ اس کے پاس ٹوٹل 14,000 لوگ تھے، اور پرتھوی راج کے پاس 2 لاکھ کا لشکر تھا۔ مسلمان جو 14,000 تھے وہ 2 لاکھ لشکر کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے۔ ایسے حالات میں پرتھوی راجہ وہ ہندوستان میں جشن مرا رہا تھا، ہماری حکومت ہے، ہم نے غوری کو بھگا دیا ہے، غزنوی کو بھگا دیا ہے۔ ایسے حالات میں 40 درویشوں کے ہمراہ بابے نے کسی اور پاسے مسلح نہیں پایا، راجے نے محلہ نے سامنے پایا جا۔ ہائے ہائے پرتھوی راج اتھے بہ گئے 40 درویش نالن۔ جو ہی نماز نہ ٹائم ہویا کنا چنگلیاں پائیاں، پڑھی نہ اذان۔ آئے ہائے تھوڑا جہا ہولی بولے ہو، کوئی پولیس پرچہ نہ کر دیا تھوڑے تو۔ اذان پڑھی نا، محل میں کھڑا تھا بادشاہ، پرتھوی محل پہ سن رہا تھا بابا جی کی آواز کو، تے غصے نہ لگ بگولا ہو گیا۔ جلدی فوجی نو آنا ہے، جا تک کا ایک کون ہے بابا جڑا اذان پہ پڑھنا ہے؟ وہ فوجی آیا، اس آکھیا او بابا، او بابا کون ہے، کتھوں آئے ہیں، اے اذان تو پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا جی میں نے پڑھی۔ اذان تو پڑھی ہے؟ فرمایا جی میں پڑھی ہے۔ اس آکھیا اٹھ توں، اے بادشاہ نے اٹھنے بیٹھنے جگہی، اے میدان بادشاہ نے اٹھ بیٹھنے ایویں آ کے ڈیرا لا کے بیٹھ گئے ہیں، تینوں نہیں پتا اے پرتھوی راج کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھ کسی اور پاسے بیٹھ رہا ہے، سن اور جگہ تھوڑی ہے، انہوں نے تھے ہی آ کے بیٹھنا ہے۔ انہاں آکھیا بابا اسی پیا ہنیا، اٹھن والی گل کر، اپنا پن بوسلا چاہ اتھوں تے نکل، ٹرنا پھرنا نظر آ۔ بادشاہ کی لگا پتا جیل ڈکی چوڑسی ہے، جڑے 40 نال بندے آندے نہیں، انہاں کی بھی ڈک چوڑسی آ۔ آپ نے فرمایا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں اور بیٹھ جائیں گے، انہاں اتھے ہی بیٹھنا ہے۔ انہاں آکھیا نا بابا اتھے ہی بیٹھنا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ہم تو اٹھ رہے ہیں، شاید اٹھ نہ اٹھ سکے، تیرے منہ گل جڑی نکلے ہو تیرے۔ آپ نے فرمایا ہم تو اٹھ رہے ہیں، شاید اٹھ نہ اٹھ سکن، او فکرے نہ مل تے پاؤ نہ یار۔ فرمایا ہم تو اٹھ رہے ہیں، شاید اٹھ نہ اٹھ سکن۔ او یال ہویا اٹھ بیٹھے تھے صحیح، انہاں بڑا زور لایا، بڑا لایا اٹھن جو کہ قومن تے اٹھن۔ ایک جڑا سپاہی سی نا وہ کو تھوڑا جہا سیانا سی، بادشاہ نو آخنا راجہ جی اگر جان نہیں امان پاواں نا، او بابا اتھو جانے آکھ کے گیا ہے ہم تو اٹھ رہے ہیں، شاید اٹھ نہ اٹھ سکن۔ اللہ اکبر۔ اس آکھیا لگڑا کوئی بادشاہ بابا کو بڑا کامل بندہ ہے، فقیر بندہ ہے، جاؤ بابے نہیں منت مارو۔ انہاں پیری گوڑی ہاتھ لایا، منت کی تھی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اٹھتے اٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ہن تساں بہنا ہے؟ انہاں آکھیا جاؤ بابا کے کر رکھدا ہے
اٹھتے اٹھ گئے آپ نے فرمایا ہن تساں بہنا 4 کتاباں عرشو لتھیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا تے بن ڈنڈے دے نہیں نکلدا بے ایماناں دا کنڈا 4 کتاباں عرشو لتھیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا آپ نے فرمایا اٹھتے اٹھ گئے ہن تساں بہنا ہے انہاں آکھیا جا بابا خدا نے بندے پتہ نہیں کیڑے پاسوں آیا ہے ہن اسی سانوں پالنا چاہنا ہے اللہ اکبر یہ اللہ کے نیک بندوں کی تبلیغ کا انداز ہے آج نہیں تبلیغی جماعت ہو ہارنا جنا بسترے شسترے چاہے ناراض نہ ہو معافی چاہنا خفے تو نہیں ہو مہربانی اے جاواں نارنت اے آکھنا جی مہربانی فرمائیں جی مہربانی فرمائیں جی کلمہ پڑھے انہاں مار مار کے گلکند کر چھوڑی سی تسی ہونے کون ہو سارے کو کلمے پڑھان والے اور یہ اللہ کے ولیوں کا انداز ہے وہ سرسوں کو جماتے ہیں اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ جماتے ہیں آپ نے فرمایا ہم جا رہے ہیں شاید اٹھ نہ اٹھ سکن بڑی ایمان افروز داستان ہے بڑی ایمان افروز داستان ہے لیکن مجھے سوئی کہہ رہی ہے کہ آپ مائک کو چھوڑ دیں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اگر آپ ایک بار سبحان اللہ بول دیں تو مجھے یہ میں سمجھوں گا مجھے اجازت مل گئی ہے فقرہ کہنے کی میں نے ایک بندہ ملیا ایک جگہ تے تقریر کرن گیا میں نے آنا وارسی صاحب او ولی نے او بڑا ولی نے میں کہ ولی نہیں ہے تو کوئی نشانیاں ہونی ہیں انہوں نے کوئی دربار ہونا ہے کوئی مزار ہونا ہے کوئی خانقاہ ہونی ہے اس نے کوئی نشانی سر جنے نہ بالکل تازہ تازہ مننے سمجھ گئے ہو تازہ تازہ اس طرح پھرے آنا ولی ہے میں شکلوں پہچان گیا میں کیا اس نے کوئی نشانی کوئی دربار کوئی مزار اللہ نے نیک بندیاں نے دربار ہونے مزار ہونے آنا نہیں بس یہ ولی ہے بغیر علامات کے ولی ہے میں کیا کوئی علامت آنا 40 سال ہو گئے بسترہ چاہیا یہ ولی ہے 40 سال ہو گئے اس نے بستر اٹھایا ہوا ہے میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا میرے جو نیک بندے ہیں نا وہ تو بستروں سے دور رہتے ہیں میں کیا چنگا ولی ہے بھئی مسیتی وچ بھی بسترے نو جپا مار کے بیٹھے